حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن کے سلسلے میں ایک سیریز پہ ہم چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کمیونٹی میڈیسن، پبلک ہیلتھ اور دوسرے جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ کل بھی ہم نے سکنیس سائیکالوجی پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا۔ آج جو ہے وہ ہم اور کچھ ایشو برن آؤٹ یا کوئی یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے، لیکن کیونکہ پاکستان میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کا ایک بہت بڑی تعداد ویٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کی طرف سے جو ان کو اجازت ہے جتنی سیٹیں بھرنے کی وہ جتنا جلدی بھریں گے اتنی ان کے پاس آمدنی آئے گی۔ اس طرح اکیڈمک سیشن شروع ہوگا اور کالجوں کی جو خود اپنی ایک صحت ہے وہ بہتر ہوگی۔ جتنی ڈیلے ہوگی وہاں پہ یہ ہمارے ساتھ پرابلم جو ہے وہ رہیں گے۔ اب آتے ہیں کہ جو ایم ٹی کیٹ کا سلسلہ ہے اس میں ایک الزام جو ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ کیا 200 میں سے 200 مارکیں کوئی لے سکتا ہے۔ ان کی پلی یہ ہے، ہائپوتھیسس یہ ہے کہ جناب یہ ہیومنلی امپاسبل ہے۔ تو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی جو ٹیسٹ ہوتی ہے اس کو امریکن کالج ایسوسی ایشن جس کو ایم کیٹ بولتے ہیں، امریکن میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، جس سے ہم نے کاپی کی ہے۔ یہ 1928 میں شروع ہوئی تھی۔ اس ٹائم لوگ امریکن میڈیکل کالج یا وہاں سے بچے جا رہے تھے، تو اس ٹیسٹ کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسے بچے سلیکٹ کریں جو کالج کو یا میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ نہ دیں۔ 40% تک چھوڑ رہے تھے۔ اب اس کا جو ہے استعمال دوسری طرف ہو گیا، یعنی اب لوگوں کو داخل کرنے کے لیے یا ان کو نہ داخل کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا، جو کہ اصل میں لوگوں کو وہاں میڈیکل میں رہنے کے لیے جو بنایا گیا تھا۔ تو اس میں ایک میں آج دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس کی ہم نے تصویر بھی دے دی ہے۔ تو ان کا نام جو ہے وہ تھیو برنیٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید اس کا ذکر کیا تھا۔ اس نے 2019 میں امریکن میڈیکل کالج کی جو ٹیسٹ دی ہے اس کی جو ٹوٹل مارکیں ہیں وہ 825 ہیں اور اس نے 825 ہی لی، اور اب یہ لوگوں کو اور پڑھا رہا ہے۔ اس کی آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے اس نے کچھ جو ہے وہ ٹپس جو بتائی ہیں وہ میں تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے کوالٹی سلیپ اور مینٹل پیس ضروری ہے۔ اگر آپ پریشانی میں تیاری کرتے رہیں گے تو آپ کو نہ کچھ یاد ہوگا، نہ آپ ٹیسٹ کے دن اچھے طریقے سے۔ تو بی کمفرٹیبل، ہیو اے گڈ سلیپ، جس کو کوالٹی سلیپ کہہ رہا ہے۔ پھر دوسری چیز وہ کہہ رہا ہے کہ منی ایگزام بھی آپ دیتے رہیں، چھوٹی چھوٹی اپنی ٹیسٹیں کلاس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ روزانہ آپ جو ہے ایک منی ایگزامینیشن جو ہے اس کی پریکٹس کریں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کم از کم ہر سیکشن جو ہے، جس طرح بایو کیمسٹری ہے، فزیالوجی فزکس ہے، بایولوجی ہے، 6 مرتبہ اس کی پریکٹس آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ 6 ٹائم پریکٹس آف ایچ سیکشن آپ ضرور کر لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ڈونٹ کوئٹ دا اسٹڈی، یعنی آپ کو پڑھنے کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنے سے تھوڑی آپ کے دل ہٹ جائے، جس کو ہم برن آؤٹ کہہ رہے ہیں۔ اور میری گزارش یہی ہے کہ برن آؤٹ ایک میڈیکل ایشو ہے، سائیکالوجیکل ایشو ہے، اور کل بھی میں نے بتایا کہ 38,100 سے زیادہ بچے جو ہیں اس ٹائم 100% برن آؤٹ کا شکار ہیں، اینڈ دس از اے پیتھولوجیکل کنڈیشن۔ اس میں آدمی جو ہے اس کی 3 بڑے سمٹمز ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ آپ کو سینیسزم کہہ لیں یا اپنے آپ کو وہ ایک انسان سمجھنے چھوڑ دیتا ہے کہ میں کوئی مشین ہوں، میں کوئی ایسی چیز ہوں، بیکار چیز ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ انرجی اس کی ختم ہو جاتی ہے، ہی فیلز کہ میں ٹائرڈ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، فزیکلی اس کی انرجی جو ہے اس کی جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔
اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اب میں اتنا پرفارم نہیں کر سکوں گا، اور اس کو آپ فرسٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں، جو برن آؤٹ کا سمپل ورڈ ہے۔ 38,000 بچے، ان کی فیملیز جو ہیں دے آر انڈر میڈیکل برن آؤٹ کنڈیشن، اور اس میں جو آپ یہ ٹیسٹ دوسری لیں گے، اگر اس کا آپ ایوریج بھی نکالو گے تو پہلی ٹیسٹ کا اور اس ٹیسٹ کا فرق آئے گا۔ اس میں ٹیسٹ میں کم لوگ جو ہیں وہ پرفارم کر سکیں، بیکاز دے آر ایگزسٹ۔ اور ایک امتحان کی تیاری کرنے کے لیے ہم نے خود MBBS کے ایگزام دیے ہیں، دوسرے ایگزام دیے ہیں۔ کینیڈا کی ریسرچ آ چکی ہے کہ 50% فزیشینس جو ہیں وہ برن آؤٹ کا شکار ہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں، اور اس کا اثر ان کی کلینکل پریکٹس پہ پڑ رہا ہے، مریضوں کی ہیلتھ پہ پڑ رہا ہے۔ دس از ناٹ مائی ریسرچ، یہ کینیڈین ایسوسیشن، میڈیکل ایسوسیشن کی ریسرچ ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فوکس آن ایریاز جو آپ کے کمزور ہیں، اس کو آپ تھوڑا زیادہ فوکس دیں، ٹائم دیں، نوٹ کر لیں، فلیش کارڈ بنا لیں، اس پہ آپ اپنی تیاری کریں، اور کچھ اپنے پاس نوٹس اور جو سمپل بکس ہیں کوالٹی، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، وقت بوقت ان کو بھی آپ دیکھتے رہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ جو انڈیا میں بھی 2024 میں جو ہوا ہے، جس کو نیشنل ایلیجیبلٹی ایگزامینیشن کہا جاتا ہے میڈیکل کے لیے، جس کی طرح ہم MD کیٹ کہتے ہیں، اس میں بھی لاکھوں بچے بیٹھے، تقریباً 24 لاکھ بیٹھے ہیں۔ کم از کم 16 بچے ایسے ہیں جنہوں نے 720 اس کی ٹوٹل مارکیں ہیں، 720 مارکیں لی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا بچہ تو لے سکتا ہے، انڈیا کا بچہ لے سکتا ہے، لیکن سندھ کا بچہ یا پاکستان کا بچہ؟ تو یہ تھیوری جو ہے، یہ بھی آپ انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا جس کا میں نے انٹرویو آج دیکھا ہے وہ بھی جو ہے YouTube پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا جو انڈیا میں ہوا ہے۔ انڈیا میں 2024 کو 29 جنوری 2024 کو لوک سبھا نے ایکٹ پاس کیا ہے، انفیئر مینس ایکٹ ان دا ایگزامینیشن، اور لوک سبھا نے اس کو سزا میں تبدیل کیا ہے۔ یعنی اگر آپ انفیئر مینس پیپر لیکیج جو کچھ بھی ہیں، اس میں انہوں نے 3 سے 5 سال کی سزا رکھی ہے، اور 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس کا فائن رکھا ہے۔ تو کیا پاکستان جو ہے وہ اس طرف موو کرے گا کہ جو سمپل ٹیسٹ تھی اس کی خرابی کی وجہ سے ہم آئندہ یہ اسمبلی میں یہ ایکٹ پاس کریں گے، اور پھر اسی کو بھی ہم اسی طرح سے دیکھیں گے جیسے کہ ہم ڈاکو یا جو کچے کے علاقے کے لوگ ہیں، کرمنل ہیں، اور انڈیا میں یہ ہو چکا ہے۔ آئی تھنک پاکستان از ایٹ دا ورج۔ اب ایک اور سینٹ میں بل پڑا ہوا ہے، وہ کسی سینیٹر نے پیش کیا ہے، اس کا نام بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو سینیٹر جو ہے مسٹر M جاوید جو ہیں عباسی، اس نے یہ بل پیش کیا تھا کہ انفیئر مینس جو ہے اسلام آباد میں جو ہو رہے ہیں اس کے خلاف سینٹ میں ایک بل، ابھی وہ انٹروڈ پاس تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے 50,000 کی جو ہے وہ جرمانہ رکھا تھا، اور 3 مہینے کی سزا جو ہے وہ رکھی تھی۔ تو کیا یہ MD کیٹس اور یہ ٹیسٹیں جو اکیڈمک ہوتی ہیں، جس میں بچوں کو تعلیم اور اپنے آپ کو مورلی بوسٹ کرنا ہے، ان کو کیا آپ ایک قانون کے تحت لا کے اور کورٹوں کے تحت لا کے اس کو اسی ونڈو سے، اسی گلاس سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سینیریو رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ الٹیمیٹلی یہ انکوائریز، یہ پیپر لیکس پاکستان میں وہی لوک سبھا والا جو ہے وہ ایکٹ لے آئیں گے، اور اس سے بھی وہاں کی کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں، اور پھر فرق یہ ہوگا کہ ابھی صرف انکوائری نام ہے اس کا، اور اس کے بعد وہ ایکٹ کے وہ جو سیکشن ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ بچوں کے خلاف۔ تو یہ تو ہو گئی کہ بچے اپنی تیاری کریں، اور پاکستان میں جو یہ MD کیٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، لوکل ٹیسٹ جو ہے کالجز کو کرنے دیں، ہم ٹیسٹ کے خلاف نہیں ہیں، بورڈوں کے امتحان بہتر کریں، اور ہمارے پرائمری، سیکنڈری
اور جو کالج ایجوکیشن ہے اس کو بہتر کریں، میڈیکل کی تعلیم کو سستا کریں، اور یہ MT-CAT جو ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو بیک گراؤنڈ غریب لوگ ہیں، پسماندہ ہیں، پاورٹی والے ہیں، ان کو اس ٹیسٹ میں جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح پاکستان کے معاشرے کی ہم خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اکیڈمک جتنی بھی ٹیسٹیں لیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اوور ٹیسٹنگ کی طرف نہ جائیں۔ جس طرح امریکہ والے چلے گئے ہیں، وہاں لوگوں کو یہی شکایت ہے کہ ہر چیز پہ ایک ٹیسٹ لگی ہو، ہر چیز پہ ایک ٹیسٹ لگی ہو، تو آپ کتنی ٹیسٹیں لیں گے؟ جب ٹیسٹیں نہیں تھیں تب بھی ادیب رضوی جیسے سرجن پیدا ہوئے، پروفیسر آلمانی جیسے پیدا ہوئے، تھر سے ہمارے محمد صالح میمن پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے اگر پنجاب میں آپ دیکھو گے تو آپ کو بہت بڑے بڑے سرجنز جو ہیں، پروفیسر افتخار چودھری کا نام بڑا ہے، ظفر اللہ چودھری کا نام بڑا ہے، انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں دی تھی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بچوں سے کہ وہ اپنے ٹیسٹ جو 1 مہینے کے اندر ہونے والی ہے اس کی تیاری کریں۔ IBA سے بھی گزارش کریں گے برن آؤٹ کا خیال رکھتے ہوئے اس ٹیسٹ کو ہر میڈیکل کالج میں کرنے کی اجازت دی جائے، اور بچوں کو وہ ماحول پرووائڈ کیا جائے، ایون جو ادارے ہیں وہ ایک انکریجنگ ماحول پیدا کریں ان کے پیرنٹس کے لیے، ان کے سوالوں کے جواب دیں، ان کو دکھائیں۔ میرا تو اپنا خیال ہے کہ ٹیسٹ سینٹر سے پہلے بچوں کو ایک ریہرسل کے طور پہ وہ والدین کو یا ان کی کسی کمیٹی کو جو ہے وہ پورا سینٹر کے انتظامات دکھائے جائیں، اور جب وہ مطمئن ہو جائیں تو دوسرے دن آپ جو ہے وہ ٹیسٹ لیں۔ اور کیونکہ یہ امریکہ دوسرے ملکوں میں کمپیوٹرائز ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں جب تک ہم یہ پیپر پین قلم والے دیں گے، ہمیں پارلیمنٹ سے ایک پاس کرنے پڑیں گے، اور کبھی بھی کوالٹی امپروو نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر حسین بس بولا کہ آج اتنا ہی کافی ہے، اور ہم جو اسکرین شاٹ ہے انڈین ایکٹ کا بھی دے دیں گے، سینیٹ میں جو بل پڑا ہوا ہے اس کا بھی دے دیں گے، اور جو ٹاپ اسکورر ہیں ان کے بھی اسکرین شاٹ آج ہم اس ویڈیو کے اینڈ میں دے دیں گے۔ آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگر آپ کی رہنمائی ہوتی ہے اس ویڈیو کے سے، اور ہم ہمت دلاتے ہیں سندھ کے بچوں کو کہ ہمیشہ کرائسس میں ہیروز پیدا ہوتے ہیں۔ یو ول ایمرج ایز اے ہیرو۔ تھینک یو۔